یہودیوں کے اندر ایک تصور پایا جاتا تھا خدا کی شفقت، محبت اور مہربانی کے تعلق سے، اور وہ بھلا کیا تھا؟ خدا کی حضوری کے تعلق سے ایک تصور پایا جاتا تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ جب 10 یہودی لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، 10 اسرائیلی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، وہاں پہ خدا کی حضوری جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کی تو جگہ جگہ عبادت خانوں کا ذکر آتا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہاں پہ 10 جو یہودی لوگ رہتے تھے وہاں پہ وہ ایک چرچ بنا لیا کرتے تھے، ایک عبادت خانہ بنا لیتے تھے، ان کا ایمان ہوتا تھا خدا کی یہاں پہ حضوری موجود ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ خدا کی شفقت کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے ساتھ خدا کی محبت کا پتہ ہے آپ کو؟ خدا نے 10 کی کنڈیشن نہیں لگائی، 9 8 7 کی کنڈیشن نہیں لگائی، 5 4 کی کنڈیشن، 6 کی کنڈیشن نہیں لائی گئی۔ خدا کا کلام کہتا ہے یہاں پہ 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہو جائے میں وہاں بھی موجود ہوں۔ زوردار تالیاں لگا دیا کرو خدا دے جلال لیا آپ کو۔ یہ ہے شفقت، محدود نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب آپ اس کے الہی خاندان سے نامزد ہو گئے، خدا کی یہ لامحدود شفقت جو ہے وہ آپ کے لیے لامحدود کام کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف چرچ کے اندر دعا کرتے ہیں تو یہاں پر ہی آپ کی دعا سنی جائے گی، اگرچہ یہاں دعائیں سنی جاتی ہیں، جواب دیتا ہے خدا کا وعدہ اس گھر کے ساتھ۔ تو بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے آپ جس بھی جگہ پہ، آپ گھر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کسی قیام میں ہیں، کسی جگہ پہ ہیں، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ خدا کی شفقت محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کام کرتی ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اس لیے کہ ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، اور خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں وہ خداوند کے سامنے جھکے گا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ لہٰذا پہلی بات اس شفقت کے بارے میں جس کے بارے میں لکھا ہے دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے کہ خدا کی شفقت محدود نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک تو محدود نہیں ہے، یعنی اس کی پہنچ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، نیچے تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شفقت، یہ محبت جو ہے یہ کم نہیں ہے، یہ تھوڑی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں پایا جاتا کہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری ضروریات کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کافی اور شافی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور بچوں فالو کر رہے جی گل نو، یعنی یہ جو بات ہے کہ یہ جو شفقت اور محبت ہے یہ کافی ہے، یہ کم نہیں ہوتی، تھوڑی نہیں ہوتی۔ خدا آپ کو کبھی انکار نہیں کرتا اپنی شفقت اور محبت سے، بلکہ جب خداوند کو پکارا جاتا ہے خداوند جواب دیتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں دعا کی، کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو بیسیکلی بائبل کا کانسیپٹ یہ ہے، نئے عہد نامے کا کم سے کم کانسیپٹ یہ ہے کہ دعا جب وہ خدا کے ساتھ ایک طرح کی گفتگو ہے، ایک طرح کی میٹنگ ہے، ایک رفاقت ہے، ایک بات چیت ہے۔ بات چیت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے شخص سے آپ بات چیت کرتے ہیں، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی دل کی باتیں خداوند سے کرتے ہیں، اپنے دل کی باتوں کو آپ خداوند کے حضور رکھتے ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے پھر جب شفقت کی باری آتی ہے، خدا کے رسپانس کی باری آتی ہے، تو خدا کی شفقت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ غنی ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ہم سادہ لفظوں میں انسان کی طرح سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ غنی کا معنی سخی بھی ہوتا ہے، اور سخی کا الٹ جو کنجوس ہوتا ہے، کہ ہمارا خدا جو وہ فضل میں، اپنے فضل میں کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے، فیاض ہے، رات دن اس کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، تھکے ماندو بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس میں تمہیں آرام دوں گا۔ بائبل مقدس میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اسرائیل کا محافظ نہ سوئے گا نہ اونگے گا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا کی آنکھیں اپنے ایماندار بیٹوں بیٹیوں، اپنے مسکنوں کی طرف برابر لگی رہتی ہیں کہ کوئی کس وقت کون اسے پکارتا ہے اور خداوند اسے جواب دے۔ خدا فرماتا ہے شفقت سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے، شفقت میں غنی ہے، یعنی ہمیشہ پیار کرنے کے لیے، ہمیشہ جواب دینے کے لیے، ہمیشہ عنایت کرنے کے لیے اس کے ہاتھ جو کھلے رہتے ہیں۔
اور رات دن اس کا فرمان ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہم بنی اسرائیل کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں انہیں نکلے ہوئے، بلکہ چند دن ہی ہوئے اسرائیل کو نکلے ہوئے مصر سے، تو خدا کے خلاف شکایتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے شکر گزاری کرنے کی بجائے اس غلامی کے گھر کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح ہم بھی اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہ کو چھوڑتے نہیں نا، ہمیں بھی اپنے گناہ بہت اچھے لگتے ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی وہ غلامی والا گھر بڑا اچھا لگتا تھا۔ شکر گزاری کرنے کی بجائے شکوہ شکایت کرنے لگے، بڑبڑانے لگ گئے خدا کے خلاف۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ حق یہ تھا کہ وہ بیابان میں ہی مار دیے جاتے سارے کے سارے، لیکن جب خدا کے بندہ نے استدعا کی، درخواست کی جا کے کہ خداوند تیری شفقت، محبت اور مہربانی رہی ہے، تو اپنے زور بازو سے انہیں ملک مصر سے نکال کے لایا ہے، آپ اپنے جلالی اور بابرکت کی نام کی خاطر ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں ملک کنعان میں پہنچا دے۔ خدا کا کلام بیان کرتا اس وقت بھی خدا نے ان کی دعا کو سنا جواب دیا۔ آپ کو پتا یہ وہ قوم تھی کہ 40 دن کے لیے بزرگ موسیٰ خدا کے ساتھ بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے، اصلاح کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، شریعت کے لیے گئے، اور انہوں نے پیچھے سے بچڑے بنا لیے۔ خدا کا کلام بیان کرتا تباہ و برباد ہو جانا ان کا مقدر تھا، لیکن خدا کا کلام کہتا جب بزرگ موسیٰ بیچ میں آگے، استدعا کی، درخواست کی ان کے لیے، تو وہ جس کا تعارف ہی یہ تھا، خداوند خداوند خدائے رحیم، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی خدا ہے، اس نے کہا اس بار بھی میں نے تیری دعا کو سن لیا، ہاللیلویا، بخش دیا ان کے گناہ کو۔ یہاں پر بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یا رب تو نیک ہے اور معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خدا کی یہ شفقت سب سے زیادہ کس وقت ظاہر ہوتی ہے؟ جب وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں زبور نویس ہی کہتا ہے کہ اے خداوند اگر تو بدی کو حساب میں لے آئے، میرے گناہوں کا حساب کرے، میری بدکاری کو نظر میں رکھے، تو پھر خداوند کون ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، معافی تیرے ہاتھ میں ہے، شفقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی خدا ہے۔ یعنی جس بات کی ہمیں ضرورت ہے، بغیر کسی خوف کے، ہچکچاہٹ کے، بے یقینی کے خدا کے حضور آگے رکھ دیا کریں جا کے، اس ایمان سے کہ اس کی شفقت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے اور کبھی ہمیں جھڑکتا نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے خدا کے حوالے سے کہ وہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے۔ کسی جگہ پہ لکھا ہے وہ قہر کرنے سے باز رہتا ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو خدا نے اپنی شفقت اور محبت کو اتم درجہ تر ظاہر کر دیا، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں آخری درجے تک ظاہر کر دیا تو ابھی غلط نہ ہوگا۔ لہٰذا آج خدا کا کلام اسی شفقت اور محبت کے تعلق سے بارے میں بیان کرتا ہے جو سب سے بڑی بات ہے، معافی۔ وہ معاف کرنے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آپ کو پتا کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، کلام مقدس میں یہ آتا ہے کہ بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا کدے بھی نہ میری سنے گا خدا۔ اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ پر شفقت کی جائے، آپ کی دعاؤں کا جواب دیا جائے، آپ کے گناہوں کو درمیان سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں تو لکھا ہے اس کی شفقت محبت کے بارے میں کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا تمہیں چھڑا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں کہ تمہیں بچا نہ سکے، تمہارے سن نہ سکے۔ خدا کا کلام کہتا تمہارے گناہوں نے اس کو تم سے روپوش کر دیا۔ اور یہاں پر ہمیں خوشخبری دی گئی اس کی شفقت کا پہلا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو یاد نہیں رکھتا، بلکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ پشت پیچھے پھینک دیا۔ جیسے مشرق جو ہے وہ مغرب سے، شمال جنوب سے دور ہے، اسی طرح اس نے ہماری خطائیں جو ہم سے دور کر دی ہیں۔ میرے عزیزو، معاف کرنے کے لیے بارہا تیار رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم خدا کی شفقت محبت کی مہربانی کی بات کرتے ہیں، ہن ذرا کہ انساناں دا معیار ویکھیو تے خدا دا معیار ویکھیو۔ آج دیکھیں جب دوسرے انسان کو معاف کرنے کی، دوسرے پر شفقت کرنے کی باری آتی ہے تو ذرا اپنے رویوں کو چیک کریں، جج کریں۔ ہم دوسرے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے، حالانکہ دعا میں ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کر دیا، جس طرح سے ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کر دیا، اسی طرح کی ایک سچویشن خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ بھی واقع ہو گئی، پیش آئی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پطرس رسول جو سب کے نمائندہ ہیں، انہوں نے ایک دن خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ مالک یہ فرمائیے کہ اگر میرا بھائی بار بار میرا گناہ کرتا رہے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟
खुदा का कलाम ये बयान करता है। फिर अपने आप से एक उन्होंने कलेक्शन की जो पहले ही उनकी कौम कबीले में चली आती थी। दुनिया के अंदर माफ़ी का कॉन्सेप्ट जो है, लोग तो एक दफ़ा भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। जिस कौम ने बड़ी दया दिखाई है, बड़ा दिल खोला है, उसने कहा था 3 दफ़ा कम से कम अपने भाई को माफ़ करना चाहिए। पतरस रसूल उसी कौम में से थे। लेकिन आज खुदावंद के हजूर, खुदावंद की शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी को देख के उसने इसको मल्टीप्लाई करके, हिसाब किताब को ला के, जमा तफरीक लगा के, थोड़ा सा बढ़ा के पेश करने की कोशिश की। खुदा की शफकत और म्यार के मुकाबले में हम जान रहे हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, पतरस रसूल कहते हैं, खुदावंद अगर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा हमसाया मुझे बराबर तंग करते रहे तो मैं उन्हें कितनी दफा माफ करूं? क्या 7 दफा माफ करूं? 7 दफा मारो। और अपनी तरफ से बड़ी छलांग लगाई थी कि गैर कौमें 1 दफा भी माफ नहीं करती। ठीक है, वो कहती हैं कि ईंट के बदले ईंट, पत्थर के बदले पत्थर। ठीक है, हमें हुक्म यह है कि कम से कम 3 दफा माफ करो। उसने मल्टीप्लाई करके एक और जमा कर दिया, बड़ी छलांग लगाई, कहने लगा कि क्या खुदावंद 7 दफा माफ करूं? जब खुदावंद की शफकत की बात आई तो खुदावंद ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा जी 7 दफा नहीं बल्कि 7 के 70 दफा। दिस इज द लविंग काइंडनेस ऑफ आवर लिविंग गॉड। ये है हमारे जिंदा खुदा की शफकत और मेहरबानी। शफकत का इजहार माफी से होता है। सबसे पहली बात कि आपको बरकत मिले, बहाली मिले, रेस्टोरेशन मिले, आपके गुनाह मिटाए जाए। उस दिन हमने सीखा था जब उस लंगड़े को माफ किया गया तो जो लोग खुदा के कलाम के खिलाफ खड़े हुए, खुदा के खादमों के खिलाफ खड़े हुए, फकीर, फरीसी, सरदार काहिन, दूसरे, उन सबको पतरस रसूल ने कहा कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन है। 7 के 70 दफा माफ करने की जरूरत। आज सानू भी अपना पैमाना चेक कर लेना चाहिए भाई, असी कितना माफ करते हैं।